ویو جو ہے نا وہ بہت سے بڑے بڑے آرگنائز پارٹیوں کو بہا کے لے جاتی ہے. کیا ہمیں امید تھی تحریک انصاف سے بھی مالک کہ یہ غیر روایتی سیاست کریں گے؟ پھر انہوں نے اقتدار کی سیاست کی. پی ایم ایل این کی بڑی ویل آئلڈ مشین ہے. ان کو الیکشن لڑنا بھی آتا ہے, ان کو الیکشن رگ کرنا بھی آتا ہے. ان کے وزیر اعلیٰ صاحب اتنے ایکٹیو نہیں تھے, زیادہ سامنے نہیں آتے تھے, وہ کام نہیں کر سکے. وہ یہ ہوتا ہے انکمبینسی جو ہوتی ہے. کون تھا جی میں تھا. اچھا وہ بزدار صاحب جناب علی. اچھا اچھا آپ کے فیوریٹ. یہ ساؤتھ پنجاب کے ذرا تھوڑے جان بوجھ کے کرتے ہیں یہ بھی. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ پوائنٹ, میں محمد مالک. ابھی آپ نے ہائی لائٹس دیکھی ہمارے کل کے ایپیسوڈ کی, تو یہی بات آگے لے کے شروع کریں گے ہم. لیکن یہ گارنٹی میں آپ کو بتا رہا ہوں, باتیں ساری نہیں ہیں, مہمان پرانے ہیں, باتیں نہیں ہیں, اور انشاءاللہ یو ول فائنڈ اٹ ویری انفارمیٹیو. بہر آپ آ گئی ہیں, کب آئی ہیں آپ؟ ابھی جو بہت شکریہ آپ کا, آپ ڈیلیڈ آئی ہیں, مگر بہت مہربانی آپ کی. آپ مجھے پہلے یہ بتائیں, کیا ایک ہی چیز میں اصل فیکٹر ہے جو ساری چیزیں اپ سائڈ ڈاؤن کرے گا؟ انکمبنسی ان کے حق میں, گورنمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, تمام کوششوں کے باوجود حمزہ سروائیو کر گئے ہیں. یہ تمام ٹریڈیشنل پالیٹکس کی چیزیں تو ان کے حق میں جاتی ہیں, سب کچھ. بائی الیکشنز پیچھے وہ جیتے گئے ہیں, ایون جب یہ لوگ بھی پاور میں تھے. ایک ہی چیز اپسیٹ کر سکتی ہے کہ جو ویو بنی ہوئی ہے, عمران خان نے ایک بیانیہ بنایا ہوا ہے. کیا آپ کے خیال میں بیانیہ اتنا اسٹرانگ اس وقت ہے کہ یہ ٹوٹل اپسیٹ اوپر نیچے کر دے؟ مجھے لگتا ہے بیانیے کے اندر جو ابھی یہ 1.5-2 ماہ کا تعطل آ چکا ہے نا, اس سے تھوڑا سا ڈیمپن بھی ہوا ہے, جو صحیح بات ہے. دیکھیں کراؤڈ پولر ہمیشہ سے تھے عمران خان. ابھی جو ہم ساہیوال کی اور ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں, ان کے لیے بندے اکٹھے کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا, بٹ فار دیٹ ٹو کنورٹ انٹو ووٹس, وہ اصل ٹرک ہے. اب مجھے نہیں لگتا کہ اگر, کیونکہ یہ دو چیزیں جو آپ نے آمنے سامنے رکھی ہیں, ایک پورا سسٹم کھڑا ہوا ہے, اور انڈر اسٹیمیٹ نہیں کر سکتے ہم حمزہ کی اپنی انتظامی گرفت جو ہے جماعت کے اوپر, نچلی سطح تک پارٹی کے اوپر. اٹ از, جس طرح مالک کہتے ہیں, ایبسولوٹلی 100% ٹرو. اٹس اے ویل آئلڈ مشین, اور اس کا ماسٹر حمزہ ہے, جس کو پچھلے کئی دہائیوں سے اس کام کے اوپر ایکسپرٹیز ہے. نہ صرف حلقوں کے اندر ترقیاتی کام کرانا, بٹ سب کو مینج کرنا نچلی سطح تک ورکرز کو, اور اس کے اوپر سے پوری مشینری اور وسائل آپ ان کو ایڈ کر دیں. اٹ از اے ویری اپ ہل ٹاسک. ان کے لیے اتنا یہ سوکھا کام ہوگا نہیں, کیونکہ میں یہ ان کا بیانیہ بھی تگڑا ہے, تگڑا جا رہا ہے, لوگ ریزونیٹ کر رہے ہیں. اس کے اندر دیکھیں پہلی دفعہ آپ نے دیکھا ایک ویو کے اندر عمران خان کے دور حکومت میں پریڈومیننٹلی بائی الیکشن مسلم لیگ نون جیتی, کیونکہ ان کی گورننس کے اوپر سوال اٹھے ہوئے تھے. ان کی اپنی اندر اتنی توڑ پھوڑ تھی, اور اپنے اندر ایک جماعت منظم نہیں تھی نچلی سطح تک. یہ آج بھی انتظامی طور کے اوپر کوارڈینیٹڈ نہیں ہے اور مضبوط اور آرگنائز. ایک سیکنڈ, یہ میں رکتا, یہ دوسرا بندہ ہے جو آپ بات سن لیں. شبلی میں آپ کو واپس آؤں گا. پہلے اویس نے بھی یہ پوائنٹ آؤٹ کیا, یہ مہر نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا. میں جسٹ ہولڈ سیکنڈ, آپ روف اگری کرتے ہو کہ ان کی آرگنائزیشنل سکلز اس طرح نہیں ہے, پارٹی اس طرح آرگنائز نہیں ہے الیکشنز کے لیے جس طرح ٹریڈیشنل پارٹیز ہیں؟ وہ تو میرا خیال ہے خود بھی یہ بات یہ مانتے ہیں. اس وقت اسپیشلی جو زیادہ ان کا ریلائے چل رہا ہے نا, وہ پبلک سپورٹ پہ چلنے کا. لوگ لیٹ می آسک دی سیم کوسچن ٹو مظہر آلسو. میں آتا ہوں, آئی وانٹ میں ٹو کمپلیٹ یور آرگومنٹ, لیکن یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. مظہر, کیا آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کا جو آرگنائزیشنل ایشو ہے یہ بڑا سیریس ایشو ہے, اور یہ ایک ڈیفیشنسی ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں مالک, 2013 میں ان کی بالکل آرگنائزیشن نہیں تھی, لیکن ووٹر پہنچا اور اس نے ووٹ دیا, اور یہ فیکٹر بہت امپورٹنٹ ہے. اب بھی مجھے لگتا ہے جو صرف پرابلم آ سکتی ہے یہ کہ انہوں نے اپنا ووٹ اس جگہ ہے یا نہیں ہے. اس وقت عمران خان کے فیور میں ایک چیز جاتی ہے. اب بہت سے لوگ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ فیور میں نہیں جاتی. عمران خان اس وقت واحد اینٹائی اسٹیبلشمنٹ پولیٹیشین کے طور پہ سامنے آئے ہیں. ٹھیک ہے, میں کمپلیٹر آرگومنٹ پھر میں زبیر کو بھی لیتا ہوں. میں یہ چاہ رہا تھا کہ نہیں, میں وہ بات کی بات, میں آپ ہی کے فائدے کی بات کر رہا ہوں کہ جتنے انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا یہ سارے اس بات پہ متفق ہیں کہ آرگنائزیشن آپ کا ایک ایشو ہے جو دیکھیں صرف پنجاب میں نہیں ہے, یہ آپ کا کراچی کے اندر بھی, سندھ کے اندر بھی ایک اوور ویلمنگ ویکیوم رہا ہے which you have been unable to tap into since 2013 onwards. آپ کو اتنی غیر معمولی آپ کو ون ملی پچھلے الیکشن میں, جو آپ لوگ خود بھی آپ وہ ون دیکھ کے چونک گئے تھے, آپ کے اپنے لوگ جن سے ہماری بات ہو رہی تھی کہ نمبر ہم نے نکال کیسے لیے ہیں سیٹیں. آپ نے اس کے باوجود آپ کی ان فائٹنگ اس طرح رہی معذرت کے ساتھ. تو یو تھنک کہ یہ بڑا سیریس ڈیمیجنگ ہے؟ زبیر صاحب مجھے ایک بات بتائیں, اگر اجازت ہو آپ کی. ایک منٹ, اجازت ہے نہیں لیکن آپ بات کر لیں. چلے, اچھا چلے. دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ ان کا 2000 ان کے 3 انٹرا پارٹی الیکشنز ہوئے ہیں,
تینوں نگراں جو ہے فارغ ہوئے. اس کا مطلب ہے آرگنائزیشن کا مسئلہ ہے. جسٹس وجیہ عثمانی, تسنیم نورانی صاحب, حامد خان صاحب, یہ بات 2013 میں جس طرح کہہ رہے ہیں, میں ذاتی میں گواہ ہوں. حیدرآباد کے اندر ایک پولنگ اسٹیشن کے اندر لوگ جمع ہو گئے, ایس پی وغیرہ سارے بلائے گئے کہ بھائی جھگڑا ہوگا. وہ اس بات پہ تھے کہ بیٹ اس کے اندر ہے ہی نہیں نشان. انہوں نے کہا نہیں جی اس جگہ سے آپ کا کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے ورکر ہی نہیں تھا نا. زبیر صاحب ایک چیز بتائیں, ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ابھی مظہر نے پوائنٹ آؤٹ کی کہ واحد اینٹا اسٹیبلشمنٹ ہے. ہوتا یہ تھا پنجاب کے اندر ماضی میں کہ اگر آپ ایک پیش پہ ہوتے تھے اور اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ ہوتی تھی تو یہ آپ کی گارنٹی ہوتی تھی آپ جیت جائیں گے. اب یہ سب سے بڑی اسٹرینتھ اس وقت جو ماحول بنا ہوا ہے ایکچولی ویکنس بن گئی ہے. جتنا بیانیہ بن گیا ہوا ہے ٹاپ قیادت کے خلاف, جتنا یہ اسٹیبلشمنٹ کو ڈال دیا ہے, فورن سازش, لوکل, یہ وہ, کیا یہ چیز تو یہ تو نہیں ہوگا کہ جو لوگوں کا غصہ اسٹیبلشمنٹ پہ ہے وہ آپ لوگوں پہ نکل جائے؟ جو ان کی بڑی اسٹرینتھ تھی ون پیج, آپ کا آج ون پیج میں ہونا آپ کی لیڈیں اتار دے. دیکھیں یہ بڑا انٹرسٹنگ پہلو ہے پاکستان کی سیاست کا کہ اب سے کچھ مہینے پہلے تک پی ایم ایل این واز دی اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی, اور ڈسپائٹ آف دیٹ تمام بائی الیکشنز تقریباً وہ جیت رہے تھے, اور کینٹونمنٹ بورڈ کے الیکشنز بھی. اور میں خاص طور پر اس لیے کینٹونمنٹ بورڈ کی بات کر رہا ہوں, پنڈی کینٹ اور لاہور کینٹ میں سویپ کیا تھا. سو دیٹ واز ویری انٹرسٹنگ کہ جی اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی کینٹ جو مین کینٹس ہیں وہاں سے جیت گئی. یہ پچھلے سال سپتمبر 2021 کی بات ہے. سو یہ اب ہاؤ ول اٹ پلے کہ کیا ہمیں پرو اسٹیبلشمنٹ پارٹی سمجھا جا رہا ہے یا پی ٹی آئی کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی سمجھا جا رہا ہے. ایٹ لیسٹ آن دا فیس آف اٹ تو پی ٹی آئی از شوئنگ کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی ہے, لیکن کیا دے ہیو بین انڈن بائی دی اسٹیبلشمنٹ, وہ بہت بڑا کوسچن ہے. لیکن زبیر ایک فرق ہے دونوں میں, زبیر صاحب دونوں میں ایک فرق ہے. جب میاں صاحب بولتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ یار یہ میاں صاحب کا جھگڑا ہے ود جنرل, انہوں نے ہٹایا تو یہ ون مین ورسز اندر مین تھا. ان کا جو بیانیہ بنا ہوا ہے وہ بنا ہوا ہے فورن سازش کا, کہ امریکی حکومت کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نے مل کے, یعنی کہ انسٹیٹیوشن ٹو گورنمنٹ جی ٹو جی کے بجائے آئی ٹو جی ریلیشن شپس تھے, اس میں ایک بڑی بین الاقوامی سازش ہوئی اور پھر وہ فارغ کر دیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. آئی ایم ایف سے سائن انہوں نے کیا تھا لیکن آئی ایم ایف آپ کے کھاتے میں پڑی ہے. تو یہ بیانیے میں زور بہت ڈفرنٹ نوعیت کا, اور بہت عام آدمی سے جب بات کرتے ہیں یقین مانے عام آدمی نے یہ بائی کیا ہوا ہے سازش. نہیں میں مالک میں بالکل ایگری کرتا ہوں. مجھے نہیں پتا کہ پی ٹی آئی نے بیٹھ کے یہ سوچی تھی کہ اس طرح سے سازش بنائی جائے, اس میں کون کون سے پلیئرز کو ڈالا جائے. بٹ جب آپ امریکہ کو گھسیٹ کے بیچ میں لے کے آتے ہیں اور اس کو گالیاں دیتے ہیں اور نیشنلزم کے بیسس پر, اور ناٹ ٹو فرگیٹ کہ ریلیجن کو بیچ میں لے کے آتے ہیں جو کہ عمران خان کنسسٹنٹلی لے کے آ رہے ہیں, تو یہ بڑی زبردست کمبینیشن بنتی ہے جو اپیل بھی کرتی ہے. لیکن جس طرح مہر نے ابھی کہا تھا نا کہ ان کا وہ جو بیانیہ ہے نا اس میں کافی ٹھہراؤ آیا ہے. 10 اپریل کو 9 کو ہوا تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس, اور رات ہو چکی تھی جب یہ ہوا تھا. سو دے ہیڈ جسٹ نو ٹائم ٹو پریپیئر, اور انہوں نے سوشل میڈیا پر صرف کہا, تو صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں جس طرح سے لوگ آئے تھے, اب وہ 4 دن پہلے اناؤنس کر کے بھی اس طرح سے لوگ نہیں آتے. دس از اے ریکارڈ, اگر آپ دیکھ لیں چیک کروا لیں جس طرح سے کراچی میں, لاہور میں. یہ کراؤڈز تو بہت بڑے ہیں, کراؤڈز تو آپ نہیں ڈینائی کر سکتے, کراؤڈز تو بہت بڑے ہیں. یار وہ بیچارے کو آپ مشکل میں مت ڈالیں, آپ میری طرف آئیں کہ میں کٹ گیا ان سے. یار دو چیزیں مجھے بتائیں, ایک ہمیں جو حلقوں میں ہم دیکھ رہے ہیں جو پی ایم ایل این کا اور دوسرے کینڈیڈیٹس ہیں وہ لوکل ایجنڈا پہ لوگوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں. آپ کے کینڈیڈیٹس یہ بڑا والا ایجنڈا لے کے بات کر رہے ہیں. یہ ایک بڑی ایک آئدر اور والی اسٹریٹجی ہے, کیونکہ حلقے کا آدمی سننا چاہتا ہے کہ میرے حلقے کے لیے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. آپ کے کینڈیڈیٹس بات کر رہے ہیں سازش ہوگی وہ ہو گئی, یا تو یہ بالکل ہی 100% ڈیلیور کر سکتی ہے, 100% پٹے گی. کیا یہ بہت ڈینجرس اپروچ نہیں ہے؟ دیکھیں میں آپ کی جو میرے معزز دوستوں نے یہاں پہ بات کی آرگنائزیشن کی کسی حد تک درست بھی ہے, لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ جس میں کہ لوگوں کا آنا نہ آنا, جانا لے جانا. میں ایک بات بڑا کلیئرلی آپ کو بتانا چاہتا ہوں مالک کہ دیکھیں اب آپ جو ہے تو ماضی کے لینس سے دیکھ رہے ہیں ساری پولیٹیکل ڈیولپمنٹس کو, جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام ہم سے آگے نکل گئے ہیں. اب جو وہ ایک ٹریڈیشنل تھنکنگ تھی, سوچ تھی, اب وہ نہیں رہا. عمران خان نے جو شعور دیا ہے اس پہ
پوری پاکستان کے عوام میں ایک تو اویئرنیس آ گئی ہے. ایک ٹریڈیشنل کہ جی یہ ادھر ہے, یہ گجر ہے, یہ جٹ برادری کا ہے, یہ ہے, وہ ان پلے ہوں گی, اوور نائٹ ختم نہیں ہو سکتی ہیں. لیکن فیکٹ یہ ہے کہ عوام اب بہت باشعور ہو گئے. آپ کا خیال ہے آپ کا بیانیہ اتنا اسٹرانگ ہو گیا ہے کہ لوکل برادریزم وغیرہ اس کو سے اوپر لے گیا, ڈیمپن ہوئے ہیں, آئی ول یوز دا ورڈ ڈیمپن ہوئے ہیں. یہ فیکٹ ہے, کیونکہ دیکھیں اب جو نئی ینگ جنریشن ہے نا, وہ اب ان چیزوں میں نہیں پڑ رہی, بیکاز وہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 30-35 سال سے ان پارٹیز کی حکومت رہی اور آج بھی وہ خوار پھر رہے ہیں. ہم تو 3-3.5 سال آئے تھے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگوں کا اس وقت جو دیکھ رہے ہیں, کیونکہ جس طرح کی اوور ویلمنگ کبھی نہیں ہوا تھا کہ ایک حکومت جائے لوگ مٹھائیاں بانٹتے تھے, پہلی دفعہ ہوا جس طرح آپ نے بھی ابھی کہا کہ سارا پاکستان چاہے وہ ادھر تھا یا باہر ملکوں میں تھا نکل آیا. دیٹ شوز. ایک بات میں ایڈ کر لوں ذرا شبلی صاحب, یہ آپ کی بات اس حد تک درست ہے کہ جو نوجوان خون ہے نا وہ بڑے ٹھاٹھے مار رہے ہیں ابھی, وہ واقعی متحرک ہوا ہے اینڈ دے فیل رانگڈ. مگر دیٹ بینگ سیڈ, جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ آپ کی لیک آف ایکسپیرینس, نا تجربہ کاری, وہ آپ جو بھونڈے طریقے سے ڈسکا کرتے ہیں نا, وہ یہ اتنی سموتھلی اندر سے گزر کے باہر آ جاتے ہیں, پن پوائنٹ کر کے ہمارے کون سے پولنگ سٹیشنز پہ کتنا تڑکا لگانا ہے, کتنا کم لگانا ہے, کس کو اندر گھیرنا ہے, کتنے کراؤڈز کدھر پل کرنے ہیں اور کدھر تھوڑی سی شرلی مارنی ہے کہ کراؤڈ ڈسپرس ہو جائے. آپ نہیں جانتے یہ ابھی تک, اور آپ اس کو مس ہینڈل کرتے ہیں, آپ اپنے ٹینیور میں مس ہینڈل کر رہے ہیں. دے ول پلے یو اینڈ یو ول ناٹ نو واٹ ہیز گون بائی یو. آپ نے بات کر دی ہے, میں آپ سے 100% اتفاق کرتا ہوں. اب یہاں پہ یہی ہے, مگر نا تجربہ کاری آج کل کے سسٹم میں آپ کی فنکاری نہیں ہے. It means you are a loser. مہر جی, بات یہ ہے کہ ہم کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہم آج سے 2013 میں تھے, 2018 میں تھے, آج بھی ہم ادھر ہی کھڑے ہیں. نو, وی ہیو آلسو مووڈ آن. ہم نے انالائز کیا اپنی جو ویک ایریاز ہیں جس میں کہ یہ تھا. پرابلم کیا ہے کہ جب ایک لیڈر اتنا پاپولر ہو جائے کہ اس کی جو لوکل آرگنائزیشن ہے اس کے کہے بغیر ہی لوگ پہنچنے آ جائیں, جس طرح کہ ہم نے جلسوں میں دیکھا ہے, تو دیٹ آلسو از ایک وہ ہے جس میں کہ آپ کی آرگنائزیشن میں بھی اتنی افیکٹو نہیں رہتی ہے, کیونکہ لوگ خود پہنچتے ہیں. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں جسٹ انڈر بزدار, ویسے بات بتاؤں آپ کو چھوٹی سی بات, جسٹ انڈر بزدار آپ کو 2.5 سال لگ گئے تھے پولیٹیکل اسامیاں نچلی سطح تک پوری کرنے میں, ویکنٹ پڑی تھیں. دیز ور دا اسپوائلز آف وار جو آپ نے انجوائے کرنے تھے پنجاب میں, جس ورکر نے آپ کے لیے کام کیا تھا. 2.5 سال آپ لوگ ان فائٹنگ کی وجہ سے, چودھری صاحب گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے کچھ چاہ رہے تھے, بزدار صاحب کچھ چاہ رہے تھے, 2 فائنانس منسٹر ہیں, 4 پرائم منسٹر ہیں. دیکھیں مہر بات یہ ہے, 250 اسامیاں خالی رکھی ہیں. دیکھیں مہر بات یہ ہے کہ یہ 20 سیٹس کا الیکشن ہے, یہ جنرل الیکشن نہیں ہے. میں سمجھ گئی آپ کی بات, تو ہماری ہر صوبے سے ہمارے جو ایکسپیرینس لوگ ہیں, آپ وہ فیکٹر ان کر رہے ہیں. ایک وہ بھی چاہے چھوٹا ہو, ایک وہ پرسنٹیج بھی ہے جو کہے گا یار ہمارا فائدہ کیا ہے نکلنے کا, جب پہلی فیصلہ ہوا ہے سسٹم از اسٹیکڈ اگینسٹ اس. نہیں, یہ لیٹ می گیٹ مظہر ان سوال رکھا, وہ آپ اس کو مظہر آپ کے خیال میں ہم نے ایک فرق دیکھا کیمپیننگ میں پنجاب میں جو نظر آ رہا ہے واضح, کہ جو پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹس ہیں وہ کانسٹیٹوئنسی پالیٹکس کی زیادہ بات کر رہے ہیں. ان کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ یہ بڑی لارجر پکچر کی بات کر رہے ہیں, سازش, بین الاقوامی سازش اور یہ سارا اسٹیبلشمنٹ. اب یہ آئدر اور والی اسٹریٹجی ہے, کیونکہ کیا آپ کے خیال میں اتنا بیانیہ اسٹرانگ ہو گیا, جیسے شبلی صاحب کہہ رہے تھے کہ جو برادریزم ہے یہ ڈیمپن ہو گئی ہے, یعنی کہ اس پہ کم ہو گئی ہے پہلے سے. کیا اتنا اسٹرانگ ہے اس وقت کہ یہ تمام ٹریڈیشنل جتنے وہ باکسز ٹک کرتے ہیں جیتنے کے لیے وہ سارے فارغ ہو جائیں گے اور اسی کی ویو سب کچھ برابر کر دے گی, کہ پی ایم ایل این کی اسٹریٹجی بہتر ہے جو کانسٹیٹوئنسی پالیٹکس کی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں مالک, یہی عمران خان کا اور پی ٹی آئی کا ٹیسٹ ہوگا کہ کیا کھمبا ووٹ کا زمانہ واپس آ گیا ہے, کہ کھمبے کو بھی میں کھڑا کر دوں اور ووٹ پڑ جائے اس کو. دوسرا ایک فیکٹر جو پی ٹی آئی کے حق میں جائے گا وہ یہ جائے گا کہ اب کوئی درمیانہ ووٹر نہیں ہے, یعنی کوئی ایسا ووٹر نہیں ہے جو یہ کنفیوز ہو کہ یار میں ان کو ووٹ دوں یا ان کو ووٹ دوں. کیونکہ جہاں عمران خان کے جو حق میں نہیں بھی ہے, جو عمران خان اور پی ٹی آئی کی 3-3.5 سال کی پرفارمنس سے خوش نہیں بھی ہے, وہ پی ایم ایل این وہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے آنے سے خوش نہیں ہے, وہ زرداری اور شریف کی کمبینیشن سے خوش نہیں ہے. تو بائی ڈیفالٹ بھی وہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف وہ صرف اس وجہ سے گیا ہے, اور میں بے شمار لوگوں کو بتا سکتا ہوں کہ جلسے جلوس میں اس وجہ سے گئے کہ ہم پی ٹی آئی کے نہیں ہیں,
لیکن ہم یہ نہیں یہ نہیں برداشت کرتے کہ ان لوگوں کو دوبارہ لا کے بٹھایا جائے. تو ایک فیکٹر وہ بھی عمران خان کے, تو کہیں بیچ کا کوئی نیوٹرل ووٹر اب نہیں نظر آتا مجھے, اس میں بہت ڈائریکٹ آئیں گے. اور میں پھر بھی ضمنی الیکشن بہت امپورٹنٹ ہے پنجاب کے, لیکن پی ٹی آئی کا کراچی میں لوکل باڈیز میں اگر پی ٹی آئی نے اچھا پرفارمنس نہیں دیا تو ان کو اگلے الیکشن میں بہت نقصان ہونے جا رہا ہے. اسی پہ بات روف, آپ کا کیا خیال ہے ان کی اسٹریٹجی اگر ساری چیزیں کمبائن کریں تو کیا یہ اسٹریٹجی خاص طور پہ رورل حلقوں میں یا جو سیمی اربن رورل ایریاز ہیں وہاں پہ ان کی اسٹریٹجی زیادہ کارگر ہو سکتی ہے کہ کانسٹیٹوئنسی پالیٹکس والی کا زیادہ؟ بڑا اہم سوال ہے. میں خود کیونکہ ایک دیہات سے ہوں اور یہ میں نے کنٹیکسٹ میں دیکھے ہوئے ہیں, بڑے قریب سے دیکھے ہوئے ہیں. ایک چیز ابھی انہوں نے بھی بات کی شبلی بھائی نے, وہ جو برادریزم ہے اور وہاں پہ جو آپس کی ہماری ٹگ آف وار ہوتی ہے نا, رشتہ داروں میں بھی ہوتے ہیں کہ ایک گروپ آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا نا تو پھر میں دوسرے کے ساتھ میں آٹومیٹک کھڑا ہو گیا ہوں, تو پھر میں نیشنل پالیٹکس میں نہیں جاتا ہوتا. میں بڑا ایک آگے جس کی بات ہو نا بیانے کی ہو رہی تھی, میں اپنی ذاتی برادری کے چکر میں کھڑا ہوں, میری برادری کا بندہ کھڑا ہوا یا اپوزٹ برادری کا کھڑا ہوا, پھر مجھے اس سے مسئلہ نہیں رہتا. اب یہ ایک اس میں کہہ سکتے پہلی دفعہ ہم دیکھیں گے ایک بڑا میرا کل 40-50 سال بعد بھٹو صاحب نے پہلے انہوں نے یہ چیز یوز کی تھی امریکہ والی. اب ہم اس کے 50 سال بعد یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ لوکل لیول کا بندہ جو برادری میں کھڑا ہوا ہے, جو اپنے آ کے ایم این ایم پیز کے ساتھ چھوٹے موٹے کام ہیں, جس کو ایشوز ہیں, اب وہ آ کے عمران خان کے اگر جو بیانہ انہوں نے بنایا ہے ایک انٹرنیشنل سازش کا, اپنے آپ کو آ کے اس کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے کہ عمران خان صاحب کے علاوہ سازش ہوئی ہے, زیادتی ہوئی ہے, فورسز کٹھی ہو گئی ہیں. اور جو بھی بات کر رہے مظہر بھائی کہہ رہے تھے جہاں پہ زرداری صاحب, شہباز شریف صاحب اینڈ کمپنی, اور جن پہ بلینز آف روپیز کے اسکیم ہیں, ان پہ آ کے فیک ان کے اکاؤنٹس ہیں, اس کے بعد ان کی ٹی ٹی ہیں, مقصود چپڑاسی بلا بلا جو آ کے چیزیں آئی ہیں. اب وہ کس چیز کو بھائی کرتا ہے, فرق ہوگی اور وہ نکل رہی ہیں چیزیں اگین. یہ چیز بڑی انٹرسٹنگ, میں پھر کہہ رہا ہوں, وہ ان کا نریٹو جو ہے انٹرنیشنل ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. جو میں آپ کو بڑا اہم سوال تھا, یہ انٹرنیشنل نریٹو انہوں نے بنایا ہے کہ ہمارے خلاف سازش ہوئی ہے اور ہماری جگہ جو ریپلیس کیا ہے کوئی اچھے لوگ ریپلیس نہیں کیے آلریڈی, جو بہت وہ کہتے ہیں بات سے بدنام والی بات ہے, یہ وہ لوگ ہیں. اب دیکھنا یہ ہے جو ووٹر ہے وہ برادری میں کھڑا ہوتا ہے, وہ اپنی آگے لوکل پالیٹکس دیکھتا ہے, ذاتی دشمنیاں اور دوستیاں دیکھتا ہے, اپنا تھانہ کچہری دیکھتا ہے, یا وہ عمران خان کے ساتھ آگے کنیکٹ ہو. دیٹ وڈ بی ویری انٹرسٹنگ. اس کے جو ریزلٹ آئیں گے, یہ بھی باتیں اسی طرح چل رہی ہیں. اور انٹرسٹنگ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ الیکشنز گیم چینجر ہو سکتے ہیں یا نہیں, اور کیا اس کی وجوہات ہیں. جی ویلکم بیک ٹو دی شو. زبیر صاحب, ابھی آپ کا ڈسکنیکٹ ہوا تھا تو مظہر نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات پوائنٹ آؤٹ کی کہ یہ جو تینوں لوگ تھے اکٹھے ہو گئے, لوگ اب بالکل کوئی انڈیسائیڈڈ ووٹر نہیں ہے. مجھے یاد ہے جب وہ پکچر, فیمس پکچر چھپی جس میں مولانا صاحب, زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب نے ہاتھ اٹھائے, تو سب سے زیادہ خوش پی ٹی آئی میں عمران خان صاحب ہوئے اور ان کا کہ اس سے زیادہ ڈیمیجنگ پکچر کوئی نہیں ہو سکتی. اور بہت سے آبزرورز کا خیال ہے کہ اگر کوئی مولانا کے خلاف تھا ایک سائلوں کے اندر, کچھ لوگ پیپلز پارٹی کے خلاف تھے, کچھ لوگ ان کے خلاف تھے پی ایم ایل این کے, جب تینوں اکٹھے ہوئے تو سارے ان کے خلاف اکٹھے ہو گئے. اور ان کی اپوزٹ ایپل ٹو ایپل آپ کمپیئر کریں تو عمران لکس بیٹر, لکس کلینر ان ایوری تھنگ. تو جتنا ان تینوں کا انٹائر ٹکڑوں میں ووٹ تھا وہ ساری نفرت اکٹھی ہو کے آپ کے خلاف ہو گئی. تو یہ ایک بہت بڑا ایکویژن چینجر ثابت ہو سکتا ہے. مطلب یہ تو ابھی ظاہر ہے جب الیکشن جب ڈبے کھلیں گے اور ووٹ نکلیں گے تو زیادہ صحیح پتہ چلے گا. لیکن ایک یہ کویسچن ہمیشہ سے تھا, اور جب بھی آپ کولیشن بناتے ہیں اور اتنی بڑی کولیشن بناتے ہیں جس میں رائٹ ونگ, لیفٹ ونگ, سینٹر کی تمام پارٹیز ہوتی ہیں, لبرل بھی ہوتے ہیں, کنزرویٹیوز بھی ہوتے ہیں, تو ایک یہ کویسچن تو ہوتا ہے کہ جی کسی نہ کسی سیگمنٹ کو تو آپ شاید ناراض کریں گے. پیپلز پارٹی کے بہت سے ایلیمنٹس ایسے ہیں جو کہ شدید اکنامک پالیسیز جو پی ایم ایل این کی ہیں ہمیشہ سے, جس طرح رضا ربانی ہیں, فرحت اللہ بابر ہیں, یہ کوئی اتنے بڑے سپورٹر نہیں ہیں نیو لبرل اکنامک تھیوری کے, بلکہ وہ کافی لیفٹ ونگ کی پالیٹکس. تو یہ تو ہوتا ہے, اس میں ظاہر ہے کچھ اپ سائڈ ہوتی ہے اور کچھ ڈاؤن سائڈ ہوتی ہے. وی تھنک دا کولیشن برنگز اپ سائڈ بیکاز پرائمریلی یہ جو الیکشن ہے نا پنجاب میں, یہ پی ایم ایل این کا الیکشن ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو اس
میں کوئی کنفیوژن ہے پی ایم ایل این کے سپورٹر کے لیے, یا وہاں جو وہاڑی میں یا فیصل آباد میں یا ملتان میں جو یا لاہور میں جو ووٹر ہے اس کو کوئی کنفیوژن نہیں ہے, اس کے لیے یہ پی ایم ایل این ورسز پی ٹی آئی. آپ کے خیال میں یہ جو الیکشن ہے, یہ جو 20 کانسٹیٹوئنسی میں الیکشن ہے, فراز صاحب کے لیے زبیر صاحب یہ بتائیں آپ کے خیال میں جو یہ الیکشن ہے 20 سیٹوں والا, کیا یہ لوکل ایشوز پہ طے ہوگا کانسٹیٹوئنسی پالیٹکس کے اوپر, یا لارجر جو نیریٹو جس طرح عمران خان نے بنایا ہوا ہے وہ کون سا آپ کے خیال میں, کیا ریڈنگ آپ کی کس بیسس پہ ڈیسائیڈ ہوگا؟ دیکھیں ٹپکلی میں آپ کو اپنا وہ بتا دیتا ہوں کہ پی ایم ایل این ہمیشہ بائی الیکشن میں جب جاتا ہے تو وہ لوکل ایشوز کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے جاتا ہے, بیکاز دیٹ از ویئر لوگوں کے ساتھ کنیکٹیوٹی ہوتی ہے. جب آپ لارجر ایشوز کی بات کرتے ہیں تو ان کو سمجھ بھی نہیں آتی ہے, وہ کہتے ہیں ہمیں گلی محلے کا پرابلم ہے, ہمیں داخلوں کا پرابلم ہے, ہمیں تھانے کچہری کا پرابلم ہے, اگر آپ وہ ایڈریس نہیں کر رہے تو ویئر ڈو آئی گو. سو وہ امریکی سازش, بٹ مجھے اگر یہاں میرے لوکل ایشوز کو ایڈریس نہیں کیا جائے سو وی نو ایگزیکٹلی واٹ ٹو ایڈریس. لیکن یہ پرٹیکولر جو الیکشن ہے, چونکہ یہ 20 حلقوں میں, چونکہ یہ ایک بہت بڑے ایونٹ کے بعد ہو رہا ہے جس میں ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے, ایک حکومت کا تختہ ہوا ہے, تو اس میں بڑے میکرو ایشوز بھی آئیں گے. زبیر اس میں ایک چیز دیکھیے, یہ ایک ان کی اسٹریٹجی بڑی اچھی ہے پی ٹی آئی کی, کیونکہ یہ ہیں تو بائی الیکشن اور یہ وہ ان کی اسٹریٹجی بڑے ایشوز جنرل الیکشنز کی ہوتی ہے, لیکن ان اے وے یہ 20 الیکشنز اب جنرل الیکشنز کے ماحول میں ہو رہے ہیں کیونکہ دونوں سائڈ سمجھتی ہیں کہ ڈیسائیڈنگ ہوں گے. تو کیا یہاں تو پھر اس لاجک سے تو لوکل کانسٹیٹوئنسی پالیٹکس پٹ نہیں جائے گی, کیونکہ ایوری بڈی از سیئنگ کہ یہ ایک پری کرسر ہے جنرل الیکشنز کا, یہ ڈیسائیڈ کرے گا. تو اس لحاظ سے تو پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی بہتر ہے, وہ لارجر پکچر بیچ رہے ہیں کہ اس کے فیصلے پہ جنرل الیکشن ہوگا. پی ٹی آئی کے لیے پٹ جائے گی, وہ بالکل صحیح بات ہے. پی ٹی آئی کے لیے تو پٹ جائے گی بیکاز وہ لوکل ایشوز کو اٹھائیں گے تو اٹ ول بیک فائر, کیونکہ وہ لوگ کہیں گے بھائی 3.5 سال تو آپ نے کچھ نہیں کیا. جب ہم آپ سے یہ گلی کے بارے میں بتاتے تھے اور یہاں روڈ بنانے کے بارے میں یا پانی کے مسئلے کے بارے میں آپ نے کچھ نہیں کیا, سو دے ول ناٹ ریز لوکل. تو آپ کے نزدیک پی ٹی آئی کے پاس آپشن ہی نہیں ہے لوکل کانسٹیٹوئنسی پالیٹکس. میرا اپنا اسیسمنٹ ہے پی ٹی آئی کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہے, لیٹ می میک اے اسٹیٹمنٹ, پی ٹی آئی کے لیے سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ پہلی دفعہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں وداؤٹ دی فل سپورٹ آف دی اسٹیبلشمنٹ, کیونکہ ان کی عادت 2011 سے بالکل بگڑ چکی تھی. تو ان لوگوں نے تو اب اسٹیبلشمنٹ آپ کے لیے بھی لائبلٹی بنا دی ہے. 11 تک اب آپ کے لیے اسٹیبلشمنٹ لائبلٹی نہیں بن گئی. نہیں ہمارے لیے لائبلٹی نہیں, ہم نے تو ہر طرح کا الیکشن لڑا ہے. ہم نے 2002 میں جنرل مشرف کے انڈر بھی لڑا ہے, ہم نے ہر طرح کا الیکشن, ہم تو سارے اور ہر طریقے سے بھی جا چکے ہیں, کیئر ٹیکر ہو, معین قریشی کا ہو, ہر الیکشن لڑ چکے ہیں ہم. ہمارے لیے کوئی ایشو نہیں ہے, ان کے لیے یہ ایشو ہوگا. یہ فون اٹھا رہے ہوں گے کہ ہم کرنا کس کو فون ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو ان کے کھلاڑی تھے علیم خان یا جہانگیر ترین, وہ ہیں نہیں. جو کھلاڑی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں, جن کا پولیٹیکل ایکیومن تھا, جو کانسٹیٹیوشن پالیٹکس سمجھتے تھے, جو الیکٹورل پروسیس کیسے رن کرنا ہے, سو کافی ان کے لیے مسائل کافی ہیں. لیٹ می گیٹ اویس انٹو اٹ. اویس آپ کے خیال میں کس کی اسٹریٹجی لگتا ہے کہ زیادہ کامیابی کے چانسز ہیں, لارجر ایشوز والی کہ کانسٹیٹیوشن پالیٹکس والی؟ پی ٹی آئی کا ووٹر بڑے ایشو پہ دے گا کہ عمران خان کو نکالا کیوں اور ان کا مبینہ سازش کے بیانیہ. لوکل ایشوز اس 20 ضمنی انتخابات میں میری نزدیک میں سیکنڈری ہو جائیں گے. اور دوسرا ڈو اور ڈائی, میک اور بریک ہوگا پی ٹی آئی کے لیے. پی ٹی آئی کے لیے نیشنل اسمبلی کے اندر واپسی کا بھی راستہ یہیں سے کھلے گا. شہباز شریف صاحب کی وفاقی حکومت کی رخصتی کا بھی راستہ یہیں سے ہوگا اگر پی ٹی آئی جیت دیا. اور پی ٹی آئی کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات اگر استوار ہو سکتے ہیں تو 20 ضمنی انتخابات میں ہو سکتے ہیں. لیکن اگر بہت بڑا ہے اف اینڈ بٹ کہ کیا نون لیگ اپنے اکھاڑے پہ سے, اپنے 30 سال کے رول والی کانسٹیٹوئنسی سے, پنجاب سے کیا جیتنے دے گی, کیا جیت سکتی ہے پی ٹی آئی. اور پی ٹی آئی نے کیا اتنی ایفرٹ لگائی ہے. دیکھیے
جتنا ٹرن آؤٹ ہوگا، جتنا ٹرن آؤٹ زیادہ ہوگا اتنا پی ٹی آئی کو فائدہ ہوگا. انہوں نے لوکل ایشوز پہ کانسنٹریٹ نہیں کیا. 8,000 امیدوار کھڑے ہوئے دیہی سندھ سے, انہوں نے اپنے امیدواروں پہ اتنا زور نہیں دیا اندرون سندھ کے اندر. مجھے یہ لگتا ہے کہ خان صاحب تھوڑا دیر سے پنجاب میں گئے, لاہور میں ٹھکانہ لگا دیں. جتنی دیر وہ لگیں گے, جتنا ان کے جلسے ہوں گے, اسٹیبلشمنٹ بھی گھبرائے گی. جتنی تعداد جلسوں کی ہوگی ان انتخابی جلسوں میں, اسٹیبلشمنٹ گھبرائے گی. ایک صرف ہے مالک, وہ یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کے کیمپ میں ایک اسٹرانگ فیلنگ ہے, جو مجھے لگتا ہے, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, کہ ان کے ڈفرینسز اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ فردی, شخصی یا انفرادی بنیاد پہ ہیں. I personally think that with the passage of time, Imran Khan Sahab has burned lots of bridges with the establishment, اور وہ گل بڑھتی جا رہی ہے, تلخ لہجہ ہوتا جا رہا ہے, اور ادھر سے میسج یہی ہے کہ محبوب مجھ سے پہلے سی محبت نہ مانگ. میں اگر ویس کی یہی بات پہلی سی محبت تو ویس ہو ہی جاتی ہے, یہ الیکشن چھوڑ دیں, تھوڑی سی کوشش کرو, اور یہ کوششیں تو آج کل کر رہے ہیں. تو اگر یہ الیکشن کا واٹ ایور دا ریزلٹس, عاشق بدل لیں گے. مہر بات بتاؤ, واٹ ایور دا ریزلٹس, اگر انڈیویجولس کا کلیش ہے اور چینج ہو جاتا ہے نومبر میں انڈیویجولس کی لیڈرشپ میں, کیا اس کے بعد عمران خان کو ایک سیکنڈ ونڈ انڈر دا سیلز آ سکتی ہے؟ بالکل آ سکتی ہے, مگر مالک میں 100% او ٹی کی باتوں سے اتفاق کرتے ہوئے اس کو ون سٹیپ آگے لے کے جاؤں گی کہ یہ ون ون سچویشن ہے. ویسے ابھی بھی ون ون سچویشن ہے عمران خان کے لیے. دیکھیں اگر وہ جیت گئے تو سارے ڈائنامکس بدل جاتے ہیں سیاست کے, ٹھیک ہے, لوکل اور نیشنل سطح کے اوپر آپ کے ڈائنامکس پنجاب کے بدل گئے تو آپ سمجھے وفاق کے بھی بدل گئے, پورا سسٹم آپ کے کنٹرول میں آ گیا. ہواؤں کا رخ کیا ہوگا آپ ڈیسائیڈ کریں گے. نہیں بھی جیتتے, ہی ہیز اے ویری اسٹرانگ جسٹیفیکیشن ٹو گیو کہ پورا سسٹم اسٹیکڈ اپ تھا اگینسٹ می. یہ کر کیا رہے تھے ادھر؟ کون سا آخری الیکشن عمران خان صاحب نے قبول کیا؟ فار دیٹ میٹر کسی نے بھی قبول کیا ہے. کب پچھلے 3 دہائیوں سے جو ہم دیکھ رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا ادھر. سو یہ ون ون سچویشن ہے ان کے لیے. مگر جو آپ بات کر رہے ہیں نومبر کے اندر, دیٹ از اونلی سیونگ گریس فار عمران خان رائٹ ناؤ. لگتا ہے کہ یہ جب بات کرتے ہیں, اللہ کرے اتنا ٹرانسفارم ہو جائے لینڈسکیپ انٹلیکچولی سارا, تو لگتا ہے یہ کہ پورا پاکستان بدل گیا اور سب کچھ لوگ ایک نئی سوچ میں آ گئے. یہ واقعی اتنا ایک تو انہیں سوٹ کرتے یہ بات کہیں. اب یہ بیٹھ کے یہاں پہ اپنے ورکروں کو مایوسی والا پیغام تو نہیں دیں گے جی کہ اسٹیبلشمنٹ بھی خلاف ہے, دنیا بھی ہمارے خلاف ہے, سارے خلاف ہیں, کوئی بات چیت نہیں کیا جرا ساڑھے خلاف نہ ہوئے. اگر یہ آپ میسج دیں گے ورکر کو پہلے ڈیفیٹسٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ, تو صاحب ڈیمورلائز ہوگا. تو شبلی صاحب کو تو یہی کہنا چاہیے, سوٹ بھی ان کو یہی کرتا ہے, یہی نیریٹو ہے. چھوڑے آپ بتائیں, آپ نے سوال کیا میرے جان, میرے چندہ, آپ نے سوال کیا, میں اسی کا جواب دیا ہوں تو پھر اس کا. سو ان کو سوٹ کرتا ہے. لاسٹلی جو مہر نے بات کی نا کہ اگر پنجاب میں جیت جاتے ہیں تو ساری سچویشن بدل جائے گی. اب اس کی تھوڑی سی ایک اور سائڈ دیکھتے ہیں. پنجاب میں جیت گئے, ان کے پنجاب میں دوبارہ ہمارے بزدار صاحب ڈارلنگ دوبارہ واپس آ گئے, وزیر اعلیٰ آ گئے. اچھا سوچیں, کیا ہو گیا آپ کو؟ وائی ناٹ, ہو سکتا ہے عمران خان ساؤتھ پنجاب, پورے ساؤتھ پنجاب میں سے ڈھونڈ کے ان کو ایک ہی نگ ملا تھا. ویسے نا روک لاشا صاحب نے کہا ہوگا کہ یار یہ تو بالکل بات کرتے ہیں. 25 سالوں کی میری کاوش اگر بزدار میں کلمنیٹ کی ہے تو مجھے مار ہی دو, میں کام چھوڑ ہی دیتا ہوں. جب ان کو پی ٹی اے کو دوبارہ اگر میجارٹی ملی, وہی بنے, ان کی کوشش ہو کہ بزدار صاحب ڈیبیٹیبل ہے, ذہن میں رکھیں. آپ دیکھ لیجیے گا ڈیبیٹیبل ہے, اس کے اوپر آپ شرط لگا لیں. ایک سر لاسٹ ایک بکرا ہماری پنجابی فلموں میں ڈائلاگ ہوتا ہے, میں اپنی ضد بھی آؤں گا. اب سوال یہ ہے کہ انہوں نے کہا نا, مہر نے کہا کہ پھر تو سینٹر میں بھی چیزیں چینج ہوگی. ایک بہت بڑا بلنڈر مار چکی ہے پی ٹی آئی جب ریزائن کر کے اسمبلی سے چلے گئے ہیں. یہ رکھ لیں یہ اپنا وہ, اگر میں بیٹھا, ایک منٹ تھوڑی سی پلیز, میں بیٹھا ہوں نا سینٹر میں, میں کہوں گا ٹھیک ہے جی دے دیں پنجاب جی ان کو, آپ 1.5 سال مزید لے لیں. ہم سینٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور انکمبنسی فیکٹر اگلے سال جو الیکشن میں آئے گا بزدار صاحب کی شکل میں, اس سے بزدار صاحب آپ کو کہیں نظر نہیں آ رہے. آپ اس قابل پی ٹی آئی نہیں رہے گی کہ جس کو 3.5 سال آپ نے وزیر اعلیٰ رکھا ہے اس کو الیکشن میں کسی کو منہ دکھا دیں, منہ دکھائی کے طور پر آپ لے جائیں کہ یہ ہمارا ہیرا تھا. میں وہی کہہ رہا ہوں, ان کو سوٹ کرتا ہے کہ کتنا ڈویبل ہے کہ پنجاب غیر مستحکم اور وفاق اسٹیبل رہ جائے. آرگومنٹ تھوڑا پورا کر لوں کہ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں ہم تو بیٹھے ہوئے یہاں پہ 1.5 سال, ہم دیکھیں گے, ہم چیزیں ہینڈل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, دے دیں بزدار صاحب کو دوبارہ, اور 1.5 سال بعد ان کی گورننس کا لیول ہم نے بھی دیکھا ہے, ان کی اپروچ بھی دیکھیے, ان کی اسٹرینتھ بھی دیکھتی ہے. سو اس سے کوئی سینٹر کو فرق نہیں پڑنے والا, کیونکہ یہ لوگ آلریڈی جو ہم اس وقت پٹتے تھے ریزائن مت کریں, پارلیمنٹ مت چھوڑیں, یہ تو ہاؤس میں ہے, اس کو کون ہٹائے گا. مظہر کیا جیسے مہر کہہ رہی ہیں عمران خان صاحب کے لیے, میرے پاس 2-3 منٹ ہے, پھر میں نے کلوزنگ کامنٹ شبلی صاحب سے لینا ہے. کیا ون ون سچویشن ہے عمران خان صاحب کے لیے؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ ون ون سچویشن ہے. دیکھیے بہت سیدھی سی بات ہے, عمران خان اگر جیتتے ہیں تو سیاسی اور غیر سیاسی دونوں قوتوں کی شکست ہوگی.
اور غیر سیاسی عناصر کی شکست بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے پاکستان میں، اگر ان کو شکست ہو جائے اگینسٹ آل. لیکن اگر عمران خان ہارتے ہیں، اور صرف میں اگین کہہ رہا ہوں کہ صرف پنجاب میں نہیں کراچی میں بھی ہارتے ہیں، تو ان کے لیے دوبارہ ایک نیریٹو بلڈ کرنا بہت مشکل ہوگا. ایک وہی بیانیہ جو وہ 3 مہینے سے لے کے چل رہے تھے، اس کے نتیجے میں اگر وہ ووٹ میں کنورٹ نہیں ہوتا تو عمران خان کے لیے، اور وہ ایک ڈی مورلائزیشن لائے گا ورکر میں ان کے، کہ دوبارہ ہم کیسے کھڑے ہوں گے. ہم 3 مہینے کے بعد رزلٹ یہ آیا ہے. لاسٹ کوشچن، کیا نہیں رزلٹ دیکھیں، مجھے بات سنیں، لاسٹ کوشچن مظہر ہم اس کے لیے رزلٹ بہت کوئک کامنٹ چاہیے. کیا آپ کے خیال میں یہ الیکشنز جو 20 الیکشنز ہیں لیڈرشپ کا چھوڑ دیں، لوکل ان کانسٹیٹوئنسیز میں بھی لوگ اس کو ایک جنرل الیکشن کے موڈ میں ٹریٹ کر رہے ہیں یا لوکل کانسٹیٹوئنسی بائی الیکشن کے طور پہ ٹریٹ کر رہے ہیں؟ وہ بالکل پنجاب میں تبدیلی کے اس میں دیکھ رہے ہیں اس کو، اور مرکز میں تبدیلی کی بنیاد اس پہ دیکھ رہے ہیں جو اینٹائی پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی ووٹر ہے. تو شبلی جو آپ کی اسٹریٹجی ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ اس کو ایز اے جنرل الیکشن آن اے اسمال اسکیل کے طور پہ پیش کر رہے ہیں. تو اب یہ الیکشن یہ بھی فیصلہ کرے گا کہ الٹیمیٹلی کیا الیکشنز کانسٹیٹوئنسی پالیٹکس پہ ہی چلتے رہیں گے پاکستان میں یا نیشنل نیریٹو کی بیسس پہ ہوں گے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ جو نیشنل نیریٹو ہے وہ ظاہر ہے لوکل سے کسی نہ کسی طریقے سے جڑا ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، آپ نے بھی جب میں نے بات کی کہ جی جو پاکستان ہے اس میں ایک شعور آ گیا ہے لوگوں میں، میڈیا کی وجہ سے، سوشل میڈیا کی وجہ سے ایک اویئرنیس لیول ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. اب آپ ملک کے کسی بھی ریموٹس علاقے میں بھی جائیں نا، وہ آپ کو ملے گا. اب جو میں یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان میں جو ینگسٹرز ہیں، جو کہ 65% یہاں کی پاپولیشن، ووٹنگ پاپولیشن ہے، وہ ان تک خان صاحب کا میسج پہنچ گیا ہے. وہ زیادہ انفارمڈ ہیں، زیادہ ان سنک ہیں، اور انشاءاللہ تعالی وہی ہماری جو بنیادی فورس ہے وہ یہی ہے. بیکاز یہ مستقبل ہے ہی، ہم عمران خان لڑی ان کے لیے رہے ہیں، اس 65% کے لیے لڑ رہے ہیں. آپ کے لیے ون ون ہے جیسے مہر کہہ رہی ہیں؟ ہمارے لیے انشاءاللہ ون ون ہے، ہمارے لیے ون ون. لاسٹ کامنٹ یہ کہ آپ کو یاد ہوگا جتنے یہ یہاں الیکشن لڑ رہے ہیں نا اس وقت 20 پہ، ان میں موسٹلی بھی اگین وہ امیدوار ہیں جنہوں نے آزاد الیکشن لڑا تھا اور جیتے تھے اور اس وقت عمران خان صاحب کی پاپولرٹی پیک پہ تھی، اسٹیبلشمنٹ بھی ساتھ کھڑی تھی. اسی پہ کوئک کویسچن، ہم نے آپ کے آنے سے پہلے بات کر رہے تھے، کیا ان کے اوپر عام پبلک کی کانسیپٹ میں وہ لوٹے ہوں گے؟ وہ تو آزاد آئے تھے، ہمیشہ پارٹیوں کے جڑتے ہیں، کیا وہ ان پہ لوٹے کا لیبل لگتا ہے؟ ماضی میں نے دیکھا ہے کہ پنجاب میں اس طرح کی چیزیں زیادہ سیریسلی نہیں لی گئیں. وہاں پہ پھر میں کیونکہ کنٹیکس چلتے ہیں، برادری چلتی ہے، ذاتی ووٹ بینک یہ چلتا ہے. اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پہلی دفعہ ہم چیک کریں گے 50 سالوں میں ووٹر جو ہے وہ آ کے عمران خان صاحب آ کے بیانے پہ دینا چاہتا ہے یا لوکل اپنے تعلقات تھانہ کچہری برادری پہ دینا ہے. اٹس اے بگ ٹیسٹ، اٹس اے ویری انٹرسٹنگ یہ الیکشن ہے اور اس کا ریزلٹ ہمیں بڑا کچھ وہ دیں گے. اسی نوٹ پہ ہم اینڈ کرتے ہیں ناظرین. رزلٹ تو ہمیں پتہ لگے گا جب الیکشن ہوگا، کچھ دنوں کی بات ہے، لیکن سب سے امپورٹنٹ بات آئی تھنک یہی ہے کہ دیکھنا بھی ہوگا کہ یہ جو الیکشن ہے یہ قوم کا مزاج بتاتا ہے. کیا ابھی بھی بائی پولز چاہے جتنے مرضی امپورٹنٹ ہوں وہ کانسٹیٹوئنسی لیول کے ایشوز ان کو ڈومینیٹ کریں گے کہ نیشنل ایجنڈا ہوگا؟ اس بات سے میں اگری کرتا ہوں عمران خان کی کہ واقعی ڈیفائننگ مومنٹ ہے. ڈیفائننگ کے ساتھ ایک ڈاؤننگ مومنٹ بھی ہوتا ہے، پتہ لگے گا کس کا ڈاؤننگ مومنٹ ہے. لیکن یہ الیکشن بہرحال ایک نیا ٹرینڈ بالکل ہمیں بتائے گا. یہ نئی بات یہ ہوگی کہ کوئی نئی بات ہے یا پرانی باتیں چل رہی ہیں، اس کا فیصلہ تو آپ لوگوں نے کرنا ہے الیکشن والے دن. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.